بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سجدہ سہو کے مسائل چل رہے ہیں۔ اچھا، آج کا مسئلہ بہت اہم ہے، اسے ذرا غور سے دیکھنا۔ یہ ہے نماز میں شک ہو جانا کہ میں نے کتنی رکعتیں پڑھی ہے۔ اکثر لوگوں کو یہ شک ہو جاتا ہے تو انہیں سمجھ نہیں آتے وہ کیا کرے۔ مثلا اگر نماز میں شک ہو گیا کہ 3 رکعتیں پڑھی ہیں یا 4، تو اگر یہ شک اتفاقاً ہو گیا، اتفاقاً کا مطلب یہ ہے کہ مطلب اس کی عادت نہیں ہے شک پڑھنے کی۔ ایک تو ہے کہ انسان کو مسلسل شک پڑتا ہے، لیکن اگر اس کی عادت نہیں ہے ویسے اس کو شک ہو گیا تو پھر یعنی پہلی دفعہ ہو گیا، ایسے اس کو ہوتا نہیں ہے، تو اس صورت میں اس کو نماز دوبارہ پڑھ لینی چاہیے۔ لیکن اگر ایک بندے کی عادت ہے شک، یعنی اس کو ہر دوسرے تیسرے نماز میں یا ہر دوسرے تیسرے دن شک ہو جاتا ہے اور یہی سوچتا رہتا ہے کہ 3 رکعتیں پڑھی ہے یا 4 رکعتیں، تو اب وہ کیا کرے؟ تو اسے چاہیے کہ پہلے تو دل میں سوچے، زور ڈالے اور دیکھے کہ غالب گمان کس طرف ہے۔ اگر زیادہ گمان 3 رکعت پڑھنے کا ہو تو 1 رکعت اور پڑھ لے اور سجدہ سہو نہ کرے، اور اگر زیادہ گمان یہی ہے کہ مطلب 4 رکعتیں پڑھ لی ہے تو پھر مزید کوئی رکعت نہ پڑھے اور اس صورت میں بھی سجدہ سہو نہ کرے۔ لیکن اگر سوچنے کے بعد بھی دونوں طرف خیال جو ہے وہ برابر ہے، یعنی اب سمجھ نہیں آ رہے 3 یا 4 اور کوئی غالب گمان بھی نہیں آ رہے ذہن میں، یعنی نہ 3 کی طرف زیادہ گمان جاتا ہے اور نہ 4 کی طرف، تو ایسی صورت میں پھر اسے 3 ہی رکعتیں سمجھے، اور یعنی یوں سمجھ لے کہ اس نے 3 پڑھی ہے اور 1 رکعت پھر مزید پڑھ لے۔ لیکن اس صورت میں تیسری رکعت پر بھی بیٹھ کر التحیات پڑھے اور کھڑا ہو جائے، پھر چوتھی رکعت پڑھ لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے۔ یہ طریقہ ہے۔ مثلا اگر یہ شک ہوا، یہ تو وہ شک تھا کہ تیسری یا چوتھی رکعت میں شک تھا کہ تیسری ہے یا چوتھی، لیکن اگر یہ شک ہوا کہ یہ پہلی رکعت ہے یا دوسری رکعت، تو پھر اس کا بھی یہی حکم ہے کہ اگر اتفاقاً پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے تو نماز دوبارہ سے پڑھ لے، اور اگر اکثر اس کو شک پڑتا رہتا ہے تو جس طرف گمان زیادہ ہو جائے تو اس کو اختیار کر لے، یعنی اگر زیادہ گمان 1 کا ہے تو 1 سمجھ لے، 2 کا ہے تو 2 سمجھ لے۔ لیکن اگر دونوں طرف برابر گمان رہے، کسی طرف زیادہ نہ ہو، تو پھر جیسے پہلے مسئلے میں ہم نے پڑھے کہ 3 4 میں شک ہے تو 3 یعنی جو کم ہے وہ سمجھ لے، تو یہاں پر اگر شک 1 2 میں ہے تو پھر اس کو 1 رکعت سمجھ لے، اور 1 رکعت سمجھ کر اس کے بعد جیسے ہم نے پیچھے پڑھا تھا کہ 3 رکعت سمجھ کر التحیات کرے گا تیسری رکعت کے بعد، تو یہاں پر بھی 1 رکعت سمجھ لے لیکن اس کے بعد التحیات بھی پڑھے، کیونکہ ممکن ہے کہ یہ دوسری رکعت ہو، یہ بھی ممکن ہے کیونکہ ظاہر اس کو تو شک ہوا ہے۔ اور پھر جب وہ دوسری رکعت پڑھ لے تو اس پر بھی بیٹھ کر پھر التحیات پڑھے، ٹھیک ہے، اور اس میں الحمدللہ کے ساتھ سورت بھی ملائے، اور پھر تیسری رکعت پڑھ کر بھی بیٹھ جائے، یعنی ہر رکعت کے بعد اب اس کو التحیات پڑھنی ہے، کیونکہ ممکن ہے کہ وہ تیسری رکعت جس کو یہ تیسری سمجھ رہا ہے ممکن ہے وہ چوتھی ہو، تو چوتھی رکعت کے بعد تو بیٹھنا فرض ہوتا ہے، تو اس وجہ سے اس پہ بھی بیٹھ جائے تیسری رکعت پہ، اور پھر آخر میں جو ہے سلام پھیرنے سے پہلے سلام پھیر کر سجدہ سہو کر لے۔ اور اگر یہ شک ہوا کہ دوسری رکعت ہے یا تیسری، یا آخری صورت ہے کہ یہ شک ہو رہا ہے کہ یہ دوسری رکعت ہے یا تیسری، تو پھر اس میں بھی یہی حکم ہے کہ اگر دونوں گمان برابر کے ہوں تو اس میں پھر جیسے ہم نے پہلے پڑھا کہ تیسری اور چوتھی میں شک ہے تو 3 سمجھ لے، 1 اور 2 میں شک ہو تو 1 سمجھ لے، تو یہاں پر شک ہو رہا ہے کہ دوسری ہے یا تیسری، تو جو کم ہے وہ سمجھے، یعنی دوسری رکعت سمجھ کر بیٹھ جائے، التحیات پڑھ لے اور پھر کھڑا ہو جائے، اور جب تیسری رکعت جب یہ پڑھے گا تو پھر بیٹھ جائے، دوبارہ پھر التحیات پڑھ لے، کیونکہ ممکن ہو کہ جس کو یہ تیسری سمجھ رہے وہ اس کی چوتھی رکعت ہو، اور پھر اس کے بعد پھر کھڑا ہو جائے اور چوتھی رکعت پڑھ کے سجدہ سہو کر کے سلام پھیر لے۔